الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، مراقبہ سیر صلاۃ اور سیر قرآن کی وضاحت فرمائیں۔ نیز فرمائیے کیا سیر صلاۃ اور حقیقت صلاۃ ایک ہی ہیں؟ مختلف مراقبات جتنے بھی ہیں ان کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے۔ اگر عملی زندگی سے تعلق نہ بنتا ہو تو پھر تو ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ مقصد انسان کی عملی زندگی میں خلوص اور خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے۔ ایک بات ہوتی ہے کہ بندے کو ایک بات کا علم ہے اور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک طرح سے اس کا جی چاہتا ہے یا نہیں، اس میں اسے رغبت ہے یا نہیں، اس میں کوئی خشوع و خضوع ہے یا نہیں، لیکن وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو نہ کرنے سے تو وہ بھی بدرجہ بہتر ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک عمل جب کیا جائے تو کیوں نہ وہ ایسے طریقے سے کیا جائے کہ اس پر بھرپور فائدہ حاصل ہو۔ تو تصوف ہے ہی یہ کہ عمل بالشریعہ میں خلوص اور خشوع و خضوع آ جائے۔ تو اس میں سیر صلاۃ، سیر قرآن، سیر کعبہ کے مراقبے میں یہ کرائے جاتے ہیں، اور ان کا اثر عملی زندگی پہ یہ ہوتا ہے کہ نماز میں، تلاوت قرآن میں خشوع و خضوع بڑھتا ہے، دلچسپی بڑھتی ہے، اور آدمی پورے اطمینان سے اس کے ارکان بھی ادا کرتا ہے اور دل سے اس میں مصروف بھی رہتا ہے۔ جہاں تک حقیقت صلاۃ یا حقیقت قرآن کا تعلق ہے تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ سیر کعبہ، سیر صلاۃ، سیر قرآن تو مراقبات ثلاثہ کے بعد بھی کرائے جا سکتے ہیں، لیکن حقیقت کعبہ عالم امر کے بہت سے دوائر کے بعد ایک دائرہ آتا ہے۔ حقیقت کعبہ، حقیقت صلاۃ اور حقیقت قرآن، وہاں کی کیفیات وہ لوگ جان سکتے ہیں جنہیں وہ نصیب ہوتا ہے، اور وہ بہت دور کی بات ہے کہ اب آپ ایک پرائمری کے بچے کے سامنے ایم اے کے کورس کی کتاب کھول کر بیٹھ جائیں اور اسے اس کے وضاحت کرنے لگیں تو نہ اس کے پلے کچھ پڑے گا، نہ آپ اسے کچھ سمجھا سکیں گے۔ تو ان کی حقیقت کیا ہے، یہ الگ مقامات ہیں، اور جن کو نصیب ہوتے ہیں ان پر جا کر وہ بات منکشف ہوتی ہے، جو کھلتی ہے، اور یہ بہت دور کی بات ہے۔ اور 14 صدیوں میں تبع تابعین کے بعد وہاں بہت کم لوگوں کو اللہ پاک نے رسائی دی ہے، اور یہ ہمارے یہاں بحث کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک سیر صلاۃ اور سیر قرآن یا سیر کعبہ کا تعلق ہے تو ان میں یہ ہے کہ ایک آدمی عمرے پہ، حج پہ جاتا ہے، وہ ساری رسم ادا کر کے آ جاتا ہے، اور آتا ہے تو جیسا گیا تھا ویسا ہی ہے، اس کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ حج پر جاتا ہے، حج پر جانے سے پہلے جو غلطیاں اس سے ہوتی تھی، واپس آتا ہے تو وہی غلطیاں دہراتا ہے۔ حج پر رہ کر بھی لوگ وہاں وہ غلطیاں کرتے ہیں، کسی سے پیسے کسی کے اٹھا لیے، کسی سے دھوکہ کر لیا، کسی سے جھوٹ بول لیا۔
تو حج کا فائدہ پھر کیا ہوا؟ یعنی حج تو ایک ایسی عبادت تھی کہ جو زندگی کو کلی طور پر بدل دے۔ تو یہ مراقبات نصیب ہوں تو اللہ ان کی برکت سے عملی زندگی میں ان امور میں خلوص اور توجہ پیدا فرماتا ہے، اور انسان کی عملی زندگی سدھرتی ہے، جس پر آخرت کا اجر مرتب ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ قرآن کریم نے ایک اصول دیا ہے قومی زندگی کے لیے، معاشرے کے امن، سکون اور بقا کے لیے، کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، کہ تمہارے لیے بدلہ لینے میں، قصاص میں، جرم اگر کوئی کرتا ہے تو اس جرم پر اس کے ساتھ عدل کرنے اور اسے جرم کے مطابق سزا دینے میں زندگی ہے۔ اگر تم صاحب لب، صاحب خرد ہو، اگر تم معاملات کو سمجھنے کی استعداد رکھتے ہو، تو نظام عدل میں بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے کہ جو حقوق اللہ نے مخلوق کو دیے ہیں، جہاں بھی کوئی کسی دوسرے کے حق پہ تجاوز کرتا ہے، اب اس کی مختلف صورتیں ہیں، تو جہاں بھی جس کے حق پہ تجاوز ہوتا ہے، وہاں اس ملک کی عدلیہ کو، حکومتی اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس بندے کا حق اسے ملنا چاہیے، اور جس نے تجاوز کیا ہے اسے تجاوز کرنے کی سزا دی جانی چاہیے۔ اب سزاؤں میں دو طرح کی سزائیں اسلام نے رکھی ہیں۔ سب سے مقدم ہیں حدود۔ حدود وہ سزائیں ہیں جن کی سزا اللہ کریم نے مقرر کر دی ہے، طے کر دی ہے۔ عدالت کے ذمہ شہادتیں جمع کرنا، ثبوت فراہم کرنا ہے۔ اگر ثبوت تسلی بخش ہیں تو سزا وہی دی جائے گی جو اللہ کریم نے مقرر کر دی ہے۔ اور یہ حدود چار امور میں ہیں۔ قتل میں حد ہے کہ قتل کے بدلے اسے سزائے موت دی جائے گی۔ اسی طرح ڈاکے میں، چوری میں اور بدکاری میں، یہ چار حدود ہیں، اور اگر یہ ثابت ہو جائیں گی تو سزا وہ دی جائے گی جو شریعت نے مقرر کی ہے، جو اللہ کریم نے مقرر فرما دی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے جرائم ہیں ان کی سزا عدالت کی ثوابدید پہ، قاضی کی ثوابدید پہ رکھی گئی ہے کہ وہ حالات کے مطابق اس کے لیے کیا تجویز کرتا ہے، کیا اسے جرمانہ کرنے سے سزا پوری ہوتی ہے۔ کسی نے کسی کے کچھ پیسے کھا لیے، عدالت اسے جرمانہ کرتی ہے تو وہ جرمانہ زیادہ کر دیتی ہے، جس کے پیسے، جس کا حق غصب ہوا تھا اس کا حق اس کو دلواتی ہے، اور اس سے زائد
جو وصول کرتی ہے وہ حکومتی مد میں جا کر مختلف امور پہ فلاحی کاموں پہ صرف ہوتا ہے، اور اسے ایک سزا مل جاتی ہے کہ اس نے 500 یا 5000 غصب کیے تھے، اسے 50,000 دینے پڑے یا 20,000 دینے پڑے. تو یہ وقت موقع کے لحاظ سے اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے عدالت کو اختیار دیا گیا ہے. کسی میں جسمانی اذیت ہے کہ اسے درے مارے جاتے ہیں، کسی جرم میں قید کر دیا جاتا ہے کہ اس کی آزادی سلب ہو جاتی ہے اور وہ قید ہو کر اتنا عرصہ سزا پاتا ہے. تو یہ مختلف نوعیت ہیں، لیکن ان میں بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی فرد کو رعایت نہیں دی، وہ عام آدمی ہے یا حکمران ہے. ہر ایک کے حقوق متعین ہیں اور ہر فرد کو اس کا حق ملنا چاہیے. جہاں بھی اس میں کوئی مداخلت کرے گا وہاں حکومت کو یا حاکم کو چاہیے کہ وہ مداخلت کرے. اور دو باتیں ضروری ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اسے حق ہے کہ وہ فریاد کرے، اور دوسرا یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت عوام کے حالات سے باخبر رہے، اور ایسی صورت میں بھی کہ جہاں کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اور وہ فریاد بھی نہیں کر پاتا، حکومت از خود بھی اس پہ ایکشن لے سکتی ہے، بلکہ لینا اس کے ذمے ہے. کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی جابر و ظالم شخص کسی کا حق ضبط کر لیتا ہے اور حق چھین لیتا ہے، لیکن اسے فریاد کرنے سے بھی مانع ہوتا ہے، اسے زبان بھی کھولنے نہیں دیتا. تو حکومت جہاں ہمارے ہاں تو اب یہ رواج ہو گیا ہے نا کہ ہر بندے کی یہ نگرانی کی جائے کہ وہ حکومت کے بارے کیا رائے رکھتا ہے. تو اس معاملے میں تو ہر بندے کے پیچھے ایجنسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ کس نے کیا تقریر کی، کس نے کیا مضمون لکھا، کس نے کیا کہا. اصل یہ شعبہ عوام کے حقوق کے تحفظ کا ہے کہ حکومت وقت حالات کا اور عوام کا ہر وقت لحاظ رکھے، خیال رکھے، اور جو ملکی ادارے ہیں مرکزی سطح پر، پھر صوبائی سطح پر، پھر ضلعی سطح پر، پھر تحصیل کی سطح پر، پھر نیچے گاؤں کی سطح تک آ جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن ہے، پھر نیچے پولیس کی چوکیاں ہیں. تو ان سب کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ حالات پہ نگاہ رکھیں کہ کہیں کسی کا کوئی حق کسی دوسرے نے چھین تو نہیں لیا. اور یہ ضروری نہیں کہ حکومت انتظار کرے کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے وہ فریاد کرے تو اس پر ایکشن ہوگا، اور فریاد نہ کرے تو کوئی بات نہیں، بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی کوئی کام غلط ہوا ہے یا کسی کا حق غصب ہوا ہے اسے حق دلوائے. اگر حکومتی کوششیں دیانتداری سے ہوں اور اس کے باوجود پتہ نہ چل سکے تو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ بہت کم ایسا ہو سکتا ہے. عموماً حالات حکومت کے علم میں ہونے چاہیے، اور اگر حکومت عوام کے حالات سے باخبر نہیں ہے تو اسے حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑھیا کو تکلیف میں مبتلا پایا اور آپ نے حکم دیا کہ اسے صبح بلایا جائے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ میں دوران گشت میرے علم میں یہ آیا ہے کہ آپ کو فاقہ کشی تک نوبت آ گئی ہے اور یہ تکلیف ہے. اس نے کہا امیر المومنین ایسا ہی ہے. تو فرمایا تم نے فریاد کیوں نہیں کی، تم نے متعلقہ اداروں کو بتایا کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ تھا
کہ حکومت کو اور آپ کو پتہ کیوں نہیں کہ مجھے تکلیف ہے؟ تو انہوں نے اس کی میں ایک آدمی ہوں اور اتنا وسیع ملک ہے اور بے شمار لوگ ہیں، ہر بندے کے اپنے مسائل ہیں، اور میں ہر آدمی کے حال سے کس طرح واقف ہو سکتا ہوں؟ تو اس نے بالکل برجستہ کہا کہ اگر آپ لوگوں کے حال سے واقف نہیں ہو سکتے تو آپ کو لوگوں پر مسلط رہنے کا کیا حق ہے؟ جب آپ ان کے حال سے واقف نہیں ہیں تو آپ کو ان پر امیر المومنین بن کر بیٹھنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جس طرح ایک گڈریا 500,000 کا ایک ریوڑ رکھتا ہے، تو اس میں 500 یا 1000 بھیڑیں ہیں۔ آپ کسی بڑے سے بڑے عالم ہمارے سامنے لے آئیں، کسی بڑے فاضل کے سامنے لے آئیں، کسی بڑے سے بڑے پڑھے لکھے بندے کو سے سب بھیڑیں ایک جیسی نظر آئیں گی، لیکن اس گڈریے سے پوچھے تو اس نے 1000 بھیڑ کو الگ الگ پہچان رکھا ہو، ایک ایک سے واقف ہوگا کہ کس کو تکلیف ہے یا صحت مند ہے یا کون شیردار ہے یا کون نہیں ہے۔ ہمیں تو سب بھیڑوں کے بچے ایک سے نظر آتے ہیں، لیکن وہ گڈریا واقف ہے کہ یہ بچہ فلاں بھیڑ کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ تو یہی حال حکمران کا ہوتا ہے، وہ چرواہا ہوتا ہے اپنی رعیت کا، اور شرعاً اس پہ واجب ہے کہ ایک ایک بندے کے حال سے واقف ہو، ان کی ضرورتوں سے واقف ہو، ان کے بچوں کی تعلیم کا کیا ہو رہا ہے، ان کے روزگار کا کیا عالم ہے، ان کی صحت کیسی ہے۔ ایک ایک فرد سے حکومت کا آگاہ ہونا ضروری ہے، اور ایسا نظام بنایا جائے کہ ہر بندے کو اس بندے کا حق ہے جس ملک میں رہتا ہے اور جس حکومت کو وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، اس پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھے، بغیر اس کے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اسلامی حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ غیر مسلم کو بھی زندہ رہنے کے حقوق فراہم کرے۔ اب زندگی کے حقوق میں جان مال آبرو کا تحفظ، روزگار کا تحفظ، زندگی کے ذرائع کا تحفظ، علاج معالجے کا تحفظ، بچوں کی تعلیم و تربیت کا، یہ ساری باتیں اس ایک حق میں آ جاتی ہیں جو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اسی طرح ہر فرد کو عقیدہ رکھنے کا حق حاصل ہے، وہ مومن بنتا ہے یا کافر رہتا ہے، یہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کے انسانی حقوق بحال رکھے جائیں گے اور اسے مسلمان ہونے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ چہ جائے کہ اب یہاں تو یہ عالم ہے کہ مسلمانوں میں اس قدر فرقہ بندی بن گئی ہے کہ سارے ہی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ کسی کو کافر کہنا آسان بات ہے، لیکن مزہ تو جب ہے کہ آپ کسی کو مسلمان بنا سکیں، اللہ کے قریب لا سکیں، اللہ پر ایمان اسے عطا کر سکیں، ورنہ جو مسلمان ہونے کا مدعی ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگانے کی کوئی تک نہیں بنتی، جو ہمارے ہاں عام ہے، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ قرآن کریم نے اس میں بہت سخت سزا ہے قتل کی، قتل کے بدلے قتل حد ہے، اور حد میں ایک رعایت رکھی ہے کہ وہ رسا اگر راضی ہو جائیں تو وہ قصاص ادا کر دے قاتل، اور وہ دیت لے لیں، یعنی وہ کچھ رقم لے لیں یا کوئی معاوضہ لے لیں اور معاف کر دیں۔ تو اس میں اس کی سزا موت معاف ہو جائے گی، یعنی اسے قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا کہ وارثان نے اسے معاف کر دیا، لیکن عدالت اس بات کی پابند نہیں ہے کہ اسے سزائے موت نہ دے اور اسے کوئی سزا بھی نہ دے، بری کر دے، نہیں، یہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اسے قید کر دیتی ہے یا اس پر مزید جرمانہ کرتی ہے، یا ضروری نہیں سمجھتی اسے چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ ساری صورتیں
عدالت کی ثوابدید پر ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ جس نے قصاص یا دیت ادا کر دی اور عدالت سے بری ہو گیا تو اس سے آخرت میں باز پرس نہ ہوگی، یہ بھی ضروری نہیں۔ اخروی باز پرس کا تعلق اس کی نیت اور اس کے خلوص سے ہے کہ اگر اس نے خلوص نیت سے توبہ بھی کی ہے تو اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں، لیکن اگر اس کی نیت آخرت کی معذرت کی نہیں بلکہ دنیاوی سزا سے بچنے کے لیے اس نے جرمانہ ادا کر دیا ہے تو آخرت کا معاملہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور دنیاوی سزا سے بھی اگر وارثان نے قصاص لے لیا ہے اور معاف کر دیا ہے تو عدالت پر صرف یہ آئے گا کہ اسے سزائے موت نہ دے کہ ورثاء نے اپنا دعویٰ قصاص لے کر یا دیت لے کر معاف کر دیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ عدالت اسے کلی طور پر چھوڑ دے۔ حالات کے مطابق، اس بندے کی عادات کے مطابق، اس کی پہلی زندگی اور اس کے کردار کے مطابق، معاشرے کی ضرورت کے مطابق عدالت کے پاس اختیار رہ جاتا ہے کہ پھر وہ اسے کوئی سزا بھی سوائے موت کے دوسری کوئی سزا ضرور دے سکتی ہے۔ اسی طرح حدود کے علاوہ باقی امور میں تعزیرات ہیں، اور تعزیرات قانون دانوں اور عدالت کے جو ہیں قاضی ہیں یا ججز ہیں ان کی ثوابدید پہ ہے، اور وہ باقاعدہ ہر ملک میں ترتیب دیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ اور ایک بات جو اکثر سننے میں آتی ہے، ہمارے آج کے دانشور بڑے وثوق سے بڑے زور سے کہتے ہیں کہ عملی طور پر اسلام صرف خلافت راشدہ کے عرصے میں نافذ رہا اور اس کے بعد ملوکیت آ گئی اور پھر آج تک کہیں اسلام عملاً نافذ رہا ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہودیوں کا گھڑا ہوا ہے، اور اسے اس طرح لوگوں میں پھیلایا گیا ہے کہ ہمارے مسلمان دانشور اور مسلمان حکمران بھی یہی بات دہراتے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ آپ بر صغیر کی تاریخ کو دیکھ لیں تو کتنے مسلمان حکمران اس میں گزرے ہیں جنہوں نے خالصتاً شرعی عدالتیں قائم کیں اور پورے کا پورا اسلام نافذ رکھا۔ بلکہ برطانوی عہد حکومت میں جب ہندوستان پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا تو جو مسلم ریاستیں تھیں برطانوی حکومت کے اندر، ان ریاستوں نے اپنی ریاستی حدود کے اندر عدالتیں شرعی رکھیں اور شریعت کے مطابق فیصلے کیے۔ بلکہ ایک بڑا مشہور مقدمہ ہے، مقدمہ بہاولپور، اس کی جو رودات تھی وہ بہت بڑی بڑی 5 جلدوں میں، اتنی بڑی بڑی جلدیں تھیں پورے مقدمے کی، اس میں رودات تھی۔ کسی نے کچھ عرصہ بعد علماء نے کوشش کر کے عدالتوں سے وہ نقول لے کر وہ مرتب کر دی تھی، اور اس کے بعد وہ چونکہ بہت بڑی تھی تو پھر ہم نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر کوشش کی کہ اس کی تلخیص کر دی جائے، تو مقدمہ بہاولپور کی تلخیص ادارے کی طرف سے شائع ہوئی چھوٹی سی کتاب میں۔ اس میں جو عمومی خاص جو نکات تھے وہ جمع کر دیے گئے۔ تو وہ مقدمہ تھا کہ ایک شخص نے اپنی بچی کی شادی کر دی ایک بندے سے، اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بندہ قادیانی ہو گیا، تو اس بچی کے والد نے بہاولپور کا وہ رہنے والا تھا، بہاولپور کی عدالت میں دعویٰ کر دیا تنسیخ نکاح کا اس بنا پر کہ یہ کافر ہو گیا۔ تو مسئلہ تنسیخ نکاح سے بڑھ کر قادیانی کے مسلمان یا کافر ہونے پر چلا گیا کہ کیا یہ کافر اگر مرتد ہو گیا پھر تو نکاح فسخ ہو جائے گا، اور نہیں ہوا تو پھر نہیں ہوگا۔ تو مقدمہ بڑا معروف ہوا، اور اس میں پوری قادیانی جماعت نے بھی بڑا زور لگایا، اور مسلمانوں کے بھی پورے بر صغیر سے چوٹی کے علماء جمع ہوئے، اور وہ بہت معروف مقدمہ ہوا۔ تو اس میں ملکہ برطانیہ نے امیر بہاولپور سے فرمایا، یہ جتنے ریاستوں کے حکمران تھے یا کچھ اور بھی ایسے امراء تھے جنہیں
شاہی دربار میں کرسی ملتی تھی، اور جب کوئی سالانہ تہوار تاج پوشی وغیرہ کے ہوتے تھے تو یہ لوگ برطانیہ جا کر شریک ہوا کرتے تھے۔ تو امیر آف بہاولپور برطانیہ تشریف لے کے ہوئے تھے، تو وہاں ملکہ برطانیہ نے ذاتی طور پر انہیں کہا کہ اپنے جج سے کہو کہ یہ مقدمہ خارج کر دے، اسے ختم کر دے، اس کا فیصلہ نہ دے۔ وہ جب واپس بہاولپور آئے تو سیدھے سیشن جج کے گھر پر گئے، تو سیشن جج کو جب پتہ چلا کہ امیر آف بہاولپور میرے گھر آئے ہیں تو پریشان ہو گیا۔ وہ آزاد حکمران تھے ریاست کے، تو جیسے تیسے بھاگتا دوڑتا حاضر ہوا، تو انہوں نے فرمایا دیکھو تمہارے پاس مقدمہ ہے تنسیخ نکاح کا، اور اس میں اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ قادیانی مسلمان ہیں یا نہیں۔ میرے پاس چھوٹی سی ریاست ہے، اور مجھے ملکہ برطانیہ نے ذاتی طور پر کہا ہے کہ اپنے جج سے کہو اس مقدمے کا فیصلہ نہ کرے بلکہ اسے ختم کر دے، لیکن میں مسلمان پہلے ہوں اور حکمران بعد میں، اور تمہاری عدالت شرعی احکام کی پابند ہے، برطانوی قانون کی نہیں، لہذا کچھ بھی ہو جائے تمہیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قادیانی مرتد ہے یا مسلمان ہے، باقی جو دباؤ آئے گا وہ مجھ پر آئے گا، اور رہی اندرون ملک تمہاری حفاظت تو اس کا انتظام میں نے تم سے ملنے سے پہلے کر دیا ہے۔ ضروری نہیں کہ تمہارے گھر کے گرد فوج کھڑی ہو، لیکن میرے ملازم، میرے سپاہی سول کپڑوں میں بھی ہر جگہ تمہارے جانی تحفظ کا خیال رکھیں گے، تم کبھی فکر نہ کرنا کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے گا، انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکے گا، اور تمہیں تحفظ بھی دیا جائے گا، اور تم فیصلہ کرنے میں آزاد ہو، جتنا میں مسلمان ہوں اتنے تم بھی مسلمان ہو، کل میں نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور تمہیں بھی، اس لمحے کو سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ کر۔ اب اس مقدمے نے اتنا طول پکڑا، اتنا لمبا ہوا، دونوں طرف سے پوری قادیانی لابی میں جتنے ان کے پاس تھے قانون دان اور علماء اور پڑھے لکھے لوگ، وہ چوٹی کے قانون دان انہوں نے پیش کیے، مسلمانوں نے بھی بڑے چوٹی چوٹی کے علماء پیش کیے، اور سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی نابغہ روزگار ہستیاں دیوبند سے بھی بہاولپور اس مقدمے میں پیشی کے لیے آئیں، اور وہ اتنا لمبا چلا کہ وہ قادیانی مر گیا، یعنی جس کے خلاف مقدمہ تھا وہ عمر پوری کر کے تبھی موت مر گیا، لیکن مقدمہ چلتا رہا، اور اس کے مرنے کے بعد فیصلہ ہوا، اور جج نے فیصلہ دیا کہ یہ قادیانی ہو کر مرتد ہو گیا تھا، خارج از اسلام ہو گیا تھا، لہذا اس کا نکاح باقی نہیں رہا۔ یعنی وہ ریاستیں جو برطانوی حکومت کے اندر قائم تھیں اور چھوٹی چھوٹی تھیں اور حکومت سے ٹکر نہیں لے سکتی تھیں، ان میں بھی اسلام نافذ رہا۔ شمس الدین التتمش کی حکومت تھی اور اسلامی ریاست تھی، اور شمال کی ساری اسلامی ریاستوں کو تاتاریوں نے تاراج کر دیا تھا، اور دہلی کی حکومت کی حدود دریائے اٹک تک تھیں۔ پشاور کو رونتا ہوا ہلاکو کا لشکر جب دریائے اٹک پر پہنچا تو کچھ مسلمان جو دریائے اٹک عبور کر رہے تھے، اس کے تیر اندازوں نے چلے چڑھائے کہ ان پر تیر برساتے ہیں، تو اس نے روک دی، اس نے کہا آگے شمس الدین التتمش کی حکومت ہے، دریا کے اس کنارے سے ادھر تیر نہ چلانا ورنہ وہ جواب دے گا، اور اس کا جواب ہم برداشت نہیں۔ وہ تاتاری جو ایک عالم کو رونتے ہوئے آ رہے تھے، اور سلطان تیلی میں بیٹھا تھا، وہ اٹک کے کنارے کھڑا ہوا ہلاکو جیسا شخص، اس نے اپنے سپاہیوں کو روک دیا کہ دریا میں جو کود گئے ان پر تیر مت چلانا، اس لیے کہ وہ ایک اسلامی حکومت تھی، اس میں انصاف تھا۔
عدالتیں اسلامی تھیں، قانون اسلامی تھے، جتنا ایک عام آدمی کا مواخذہ ہوتا تھا اتنا ہی مواخذہ سلطان کا بھی ہو سکتا تھا، حکمرانوں کا بھی ہوتا تھا۔ حکومتیں جو ٹیکس لیتی تھیں وہ عوامی کا ہوتا تھا، عوام پہ خرچ ہوتا تھا، ہر ایک کے اپنے فرائض تھے، سلطان کے اپنے فرائض تھے، عام آدمی کے اپنے فرائض تھے، سرکاری ملازم کے اپنے فرائض تھے، اور جو کوئی اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا یا دوسرے کے حقوق پہ دستدرازی کرتا تو عین شریعت کے مطابق اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ اسلامی عدالتوں میں ایک عدالت کے پاس، ہماری تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے لیے یہاں جو آئین اور قانون بنائے گئے، برطانوی حکومت نے جو بنائے وہ بالکل غلاموں کے لیے تھے، اور برطانوی حکومت میں بھی اگر کسی برطانوی شخص پر کوئی مقدمہ قائم ہو جاتا تو ہماری عدالتیں وہ مقدمہ نہیں سن سکتی تھیں، وہ جا کر برطانیہ میں چلایا جاتا تھا اس کے خلاف، اور ان کی عدالتیں سنتی تھیں، چونکہ وہ اپنے شہری کو ایک آزاد شہری سمجھتے تھے، اور وہ مقدمہ آزاد عدالتوں میں ایک آزاد قانون کے ماتحت چلتا تھا، لہذا برطانوی جو لوگ تھے، حکمران تھے یا عہدیدار تھے، اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ بنتا تو وہ برطانیہ میں جا کر چلتا تھا۔ اور یہاں جو قانون اور عدالتیں بنائی گئیں اور ان میں مسلمانوں کے لیے محمدن لا بنایا گیا، یہ سب ان لوگوں کے لیے تھا جو غلام تھے، اور غلاموں کے ساتھ کس طرح کا انصاف کیا جائے، کیا سلوک کیا جائے، یہ الگ تھا۔ اور دکھ اس بات کا ہے کہ برطانیہ کے جانے کے بعد بھی وہ تعزیرات ہند تھیں، اور انہی کے ساتھ تعزیرات پاکستان تے پہ لگا دیا گیا، اور وہ پاکستان کے قانون بن گئے۔ اب ہماری عدالتیں، اب دفعہ 302 اور اس کی سزا کہیں 1800 کچھ میں مقرر ہوئی تھی، آج بھی ایک آدمی کو سزائے موت دیتی ہے عدالت، وہ لکھتی ہے زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان مجریہ 1836 یا کیا، پاکستان بنا 1947 میں، اور قانون کا حوالہ دیا جا رہا تعزیرات پاکستان 1800 مجریہ 1836۔ اور یہ سوال میں نے کئی دوستوں پہ، وکلاء پہ، ججز پہ، ہائی کورٹ کے ججز پہ، چیف جسٹس آف پنجاب پہ بھی کیا کہ یہ کیا تماشا ہے کہ پاکستان تو بنا 1947 میں، اور آپ بندے کو سزائے موت دے دیتے اور حوالہ دیتے ہیں 1836 کا۔ تو سوائے کھسیانے کے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یعنی ہم نے انہی کے ساتھ تے پہ لگا کر تعزیرات پاکستان کر دیا، اور قانون وہی ہیں جو غلاموں کے لیے عدالتیں بنائیں گی۔ آزاد عدالتوں میں عدالتیں بھی جواب دہ ہیں اسلام میں۔ 4 آدمیوں 3 آدمیوں کے خلاف ایک مقدمہ ہے، انہوں نے بندہ قتل کر دیا، اب سیشن جج کے پاس پہنچا، اس نے ثبوت سنے، اس نے اس پہ جرح سنی، وکلاء نے جرح کی، اس سارے کو سم اپ کر کے اس نے نتیجہ نکالا کہ ثبوت کافی ہے، لہذا ان 3 یا 4 آدمیوں کو سزائے موت دے دی جائے، ہو گیا فیصلہ۔ اب یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ نے وہ ساری جرح پڑھی، شہادتیں پہ پوری فائل جاتی ہے، عدالت نے گواہوں کے بیانات پڑھے، اس سے پوائنٹ نوٹ کیے، پھر وکلاء کی جرح، سوال جواب، اس سارے کا تجزیہ کر کے ہائی کورٹ نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ شہادتیں درست نہیں ہیں، اور جن بندوں کو سزائے موت دی جا رہی ہے ان کے خلاف کوئی شہادت اس میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس نے حکم دیا جی 4 کو بری کر دیا جائے، 4 بری ہو گئے۔ اسلامی عدالت پہ یہ واجب ہے کہ جب اتنا اختلاف آتا ہے تو جو عدالت عالیہ ہے، جو اعلیٰ عدالت ہے، وہ ماتحت عدالت سے بھی پوچھے۔ یہ 4 آدمیوں کی زندگی کا سوال تھا، آپ نے ان کو سزائے موت کس بنیاد پر دی؟
اگر آپ صحیح تجزیہ نہیں کر سکے تو آپ میں جج رہنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا اسے برطرف کیا جائے۔ اور اگر تساہل سے کام لیا ہے، غفلت کی ہے، تو پھر بھی وہ اس قابل نہیں کہ جو 4 زندگیوں کو موت کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے پرواہ ہی نہیں۔ اور اگر بددیانتی کی ہے، رشوت لی ہے، تو اسے برطرف بھی کیا جائے اور اس پر الگ مقدمہ قائم کیا جائے۔ لیکن جو ہمارا قانونیل اور نوآبادیاتی نظام کا آئین ہے، اس میں سب کوئی آزاد ہے، جو جس کا جی چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اسلام نے نظام عدل میں قاضی کو بھی جواب دہ بنایا ہے، اس کی مرضی پہ نہیں کہ اس کا جی چاہے جسے جی چاہے لٹکا دے، جسے جی چاہے چھوڑ دے، بلکہ اپنے سے اعلیٰ عدالت کے سامنے وہ بھی جواب دے، اور اس کے خلاف بھی چارہ جوئی بھی ہو سکتی ہے، یا عدالت اس کے فیصلے سے اتنا بڑا اگر اختلاف کرتی ہے۔ یہاں ہمارے پاس ایک گاؤں میں ایک مقدمے میں 6 آدمی سزا موت ہو گئے تھے، اور حقیقت یہ تھی کہ انہیں پتہ بھی نہیں تھا، 2 آدمی تھے، انہوں نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، باقیوں کو علم بھی نہیں تھا، وہ جیسے ہمارے رواج ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس میں ملوث کر دو۔ تو جو 2 قاتل تھے وہ مفرور تھے، انہیں پکڑا ہی کسی نے نہیں، اور جو 6 بے گناہ ساتھ آئے تھے انہیں سزا موت ہو گئی۔ ہائی کورٹ میں جب بحث ہوئی تو عدالت نے 6 کے 6 بری کر دیے، لیکن اس سزا موت دینے والے کو کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے کس بنیاد پہ 6 بندوں کو سزا موت دے دی۔ تو اسلام کا نظام عدل جہاں عام آدمی کو اس کا ذمہ دار بناتا ہے، وہاں قاضی بھی اپنے فیصلوں میں محتاط رہنے کا پابند ہے، اور وہ لاپرواہی سے یا بددیانتی سے کسی کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اگر دے تو اس سے اگلی عدالت میں جب جاتا ہے اور اسے سمجھ آئے تو اس کا مواخذہ کرے، یہ ضروری ہے، یہاں تک کہ خود حکمران کا بھی مواخذہ کیا جا سکتا ہے۔ اور حکومت کے ذمے ہے کہ جن لوگوں پہ وہ حکومت کرتی ہے، سیاہ و سفید کی مالک بنی بیٹھی ہے، ان کے حالات سے باخبر ہو، اسے پتہ ہو کہ کس کو کیا تکلیف ہے، کس کا کہاں حق مارا جا رہا ہے، اور اس کو کہاں کس کو حق پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے اسلام کے نظام عدل کی۔ اور ہم جو واویلا کرتے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور دہشت گردی کا علاج یہ ہے کہ ایمرجنسی لگا دو، جو رات سے خبر گرم ہے کہ پورے ملک میں ایمرجنسی لگائی جا رہی ہے۔ ایمرجنسی کیا ہوتی ہے کہ پہلے بھی تقریباً لوگ، ملک کا نظام ایسا ہے کہ سارے لوگ جیل ہی میں ہیں، اور ایمرجنسی تو ایک بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے ایک بڑی جیل بن جائے پورا ملک، اور کوئی اس میں نہ فریاد کر سکتا ہے، نہ کسی سے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ مار کھا سکتا ہے، رو نہیں سکتا۔ تو یہ علاج نہیں ہے، علاج عدل ہے، اور شریعت کے مطابق، اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اگر عدل فراہم کیا جائے تو دہشت گردی وغیرہ نہیں ہوتی۔ ہر بندے کو بجائے اس کے کہ وہ خود کسی کو قتل کرنے کا اقدام کرے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں عدالت جاؤں، مجھے انصاف ملے گا۔ تو اسلامی نظام عدل میں بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں، اور جہاں جس سے غلطی ہوتی ہے اسی کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اسلام کہیں نافذ نہیں رہا، یہ بنیادی طور پر تو اسلامی تاریخ سے ناآشنائی ہے، اور یہودیوں کے بنائے ہوئے اس پراپوگنڈے میں آ کر ہمارے دانشور یہ کہتے ہیں حکمرانوں، سلاطین اور امراء میں سارے لوگ نیک نہیں رہے، اور معاشرے میں کبھی سارے لوگ نیک نہیں ہوتے۔ کسی بھی شعبہ زندگی میں، علماء میں کیا سارے لوگ مخلص ہوتے ہیں؟ مدرسین میں سارے لوگ مخلص ہوتے ہیں؟ عوام میں سارے لوگ مخلص ہوتے ہیں؟ ہر شعبہ زندگی میں جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔
اسی طرح حکمرانوں کا بھی ایک طبقہ ہے، جہاں اچھے لوگ ہوئے ہیں وہاں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن میں کمزوریاں تھیں، لیکن جن میں کمزوریاں تھیں انہوں نے اپنی کمزوریوں کا خمیازہ بھگتا بھی ہے، لوگوں میں رسوا بھی ہوئے، ان کی حکومتیں خراب بھی ہوئیں، ان کے خلاف احتجاج بھی ہوئے، اور جنہوں نے عدل کیا انہوں نے دنیا کو آباد بھی کیا، امن بھی قائم کیا۔ اور بر صغیر کی تاریخ گواہ ہے کہ 700 سال مسلمانوں نے بلا شرکت غیر پورے بر صغیر پر حکومت کی، جہاں غیر مسلموں کو بھی تحفظ بھی دیا گیا اور انصاف بھی فراہم کیا گیا، اور یہ سارا کام شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوا۔ یہ مذاق نہیں تھا اور آسان نہیں تھا کہ آج اگر مسلمان حکمران خود مسلمان کو انصاف نہیں دے سکتا تو غیر مسلم کو کیا دے گا۔ تو یہ غلط فہمیاں ہیں اور پراپیگنڈا ہے۔ اسلام کے اصول ایسے نہیں ہیں کہ وہ پرانے ہو جائیں، وہ ہر عہد میں زندہ ہیں اور ہر عہد کی ضرورت کا جواب ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ توفیق دے ان پر عمل کریں، عام آدمی سے لے کر حکمران تک۔ اللہ کریم عمل کی توفیق دے تو وہی بہار پھر سے چمن میں آ سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا واحضرنا فی مالنا۔ اللہم ربنا اسأل لنا امورنا کلہا فی دیننا ودنیانا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا